آج سے ہزاروں سال پہلے جب نہ کوئی شہر تھا، نہ انسان، نہ قومیں، تب صرف اللہ تھا۔ اس کی قدرت تھی، فرشتے تھے، اور وہی رب نے فیصلہ کیا کہ وہ ایک نئی مخلوق پیدا کرے گا جس کا نام ہوگا آدم علیہ السلام۔ یہ کہانی انسان کی شروعات کی ہے اور ہر مسلمان کو یہ کہانی معلوم ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا۔ قرآن میں آتا ہے کہ اللہ نے انسان کو طین سے، مٹی سے، سوکھی مٹی سے، چکنی مٹی سے، یعنی اللہ نے پہلے مٹی کو اکٹھا کیا، پھر اس کا شیپ بنایا۔ فرشتے دیکھ رہے تھے، ابلیس بھی ان میں موجود تھا، لیکن کسی کو پتہ نہیں تھا کہ اللہ کیا کرنے والے ہیں۔ اللہ نے آدم کا جسم تیار کیا اور پھر اپنی روح میں سے روح پھونکی۔ جس وقت روح آدم علیہ السلام کے سر میں گئی، وہ چھینک آئے اور انہوں نے فرمایا الحمدللہ۔ اللہ نے جواب دیا یرحمک اللہ۔ یہ انسان اور رب کا پہلا مکالمہ تھا۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو اسماء سکھائے، یعنی چیزوں کے نام، ان کا استعمال، ان کا فائدہ۔ فرشتوں کو کہا اگر تم سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے عرض کی ہمیں بس اتنا ہی علم ہے جتنا آپ نے دیا۔ پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کو فرمایا کہ ان کے نام بتاؤ۔ آدم علیہ السلام نے تمام نام بیان کر دیے۔ یہاں فرشتوں کو سمجھ آیا کہ انسان میں ایک بہت بڑا راز چھپا ہے، علم کا راز۔ اللہ نے فرشتوں اور ابلیس کو حکم دیا آدم کو سجدہ کرو۔ سجدہ عبادت نہیں تھا، عزت تھی۔ سب فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے تکبر کیا اور کہا میں اس سے بہتر ہوں، کیونکہ میں آگ سے ہوں اور وہ مٹی سے۔ اس گھمنڈ کی وجہ سے ابلیس رحمت سے دور ہو گیا۔ اللہ نے اسے ملعون کیا اور قیامت تک مہلت دے دی۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا۔ وہاں ہر نعمت تھی، ہر آرام موجود تھا، لیکن آدم علیہ السلام کو تنہائی محسوس ہوئی۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کے سوتی ہوئی حال میں ان کی بازو یعنی سائیڈ سے حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ یہاں سے انسانی زندگی کا نظام شروع ہوا۔ آدم اور حوا دونوں جنت میں رہتے، کھاتے، چل پھرتے، بشرطے احتیاط کے ساتھ، مگر اللہ نے ایک درخت سے روک دیا تاکہ امتحان ہو۔ ابلیس نے کہا اللہ نے تمہیں اس درخت سے اس لیے روکا ہے تاکہ تم ہمیشہ جینے والے نہ بن جاؤ۔ آدم اور حوا نے دھوکے سے پھل کھا لیا۔ انہیں شرم لگی اور وہ پتوں سے اپنا بدن ڈھکنے لگے۔ اللہ نے انہیں بلایا اور انہوں نے دعا کی ربنا ظلمنا انفسنا۔ اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ اب اللہ کا حکم آیا اب تم سب زمین پر جاؤ۔ زمین ان پر امتحان کا میدان بنی، جنت ان کی اصل منزل۔ آدم علیہ السلام نے دنیا میں نبی کا فرض ادا کیا، علم سکھایا، بچوں کی تربیت کی، ان کی نسل آگے بڑھتی رہی۔ آج تمام انسان آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ اس کہانی میں 3 بہت بڑی باتوں کا پیغام ہے۔ گھمنڈ تباہی لایا، ابلیس۔ توبہ نے قربت لائی، آدم علیہ السلام۔ علم نے فضیلت دی، اور یاد رکھو دنیا امتحان ہے، جنت انعام۔